أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صلوات. اِسال ثواب کی مجلس ہے علی حیدر صاحب کی والدہ کی. علی حیدر صاحب آپ سب جانتے ہیں، ان کو بڑے خدمتگار ہیں، قوم کے لگے رہتے ہیں بیچارے، جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے دین کی خدمت کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی اور لائق تعریف ہیں. یہ اس سلسلے میں یہ ان کا فرض تھا، اس کو انہوں نے ادا کیا. لیکن اس سے زیادہ قابل تعریف ہے ان کی اہلیہ، جنہوں نے اپنی ساس کی مسلسل خدمت کی. اور باہر کیف اللہ کی جانب سے امتحانات ہوتے ہیں انسان کے لیے، اور کم لوگ ہیں جو کسی بھی اس طرح کے امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں. ایک امتحان تھا، اللہ نے لیا مرحومہ سے بھی اور ان لوگوں سے بھی کہ جن کو اللہ نے خدمت کا موقع دیا. اور ایک چانس باہر کیف اللہ دیتا ہے ہر ایک کو. وہ موقع اب اس طرح نہیں رہا، لیکن پھر بھی جیسا کہ میں اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ حق کبھی بھی ماں کا ختم نہیں ہوتا، باپ کا حق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. وہ چانسز چلے گئے، وہ موقع ہاتھ سے نکل گئے خدمت کے، کہ جب وہ زندہ تھیں، جب وہ ضرورت مند تھیں، جب وہ بیمار تھیں، جب ان کی خدمت کا موقع اولاد کو تھا. اب وہ نہیں ہے. صرف یہ بات ہے کہ زیادہ جو آپ کے لیے اللہ نے موقع ایک طرح سے فراہم کیا تھا، امتحان کی منزل بھی تھی، وہ نہیں ہے. لیکن ایک نئے امتحان کی منزل شروع ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. اگر آپ ان کو یاد نہیں رکھیں گے، اگر آپ ان کو بھول جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حدیث آپ کی نظروں میں رہنی چاہیے کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی بچے عاق ہو جاتے ہیں، اور والدین کے مرنے کے بعد بھی عاق بچے اللہ کی نظر میں نیکوکار لکھ لیے جاتے ہیں. یہ بات مبنی ہے اس بات کے اوپر، موقوف ہے اس امر کے اوپر کہ والدین کے مرنے کے بعد بچے ان کو کس انداز سے یاد رکھتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہیں، ان کے بڑے بھائی بھی جو اٹلانٹا سے آئے ہیں، ماشاءاللہ امید ہے کہ اپنی ماں کو یاد رکھیں گے، اور ہم لوگ سبھی اپنے مرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور ان کے جو حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کو ادا کرتے رہنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق کرامت فرمائے. صلوات پر محمد و آل محمد. صلوات پر محمد. ایک آیت کریمہ کی تلاوت کو میں نے شرف حاصل کیا ہے، سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے. اس میں 3 گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس کے اختتام پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اولئک هم الخاسرون. یہ لوگ وہ ہیں جو خسارے میں ہیں. خسارے کی بڑی باتیں کی گئی ہیں قرآن میں جگہ جگہ، اور
وہ فارمولہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے کیسے بچ سکے. یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گھاٹے میں کون ہے. خیر وہ سورہ عصر تو بہت ہی اعلیٰ گویا کہ مفہوم ہے، جس میں بہت ہی گویا کہ اختصار کے ساتھ تفصیل پیش کی گئی ہے، اجمال کے ساتھ تفصیل ہے سورہ عصر میں. اس کی بات ہی الگ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو وہاں پہلے سب کو خسارے میں بیان کر کے کہ تمام انسان خسارے میں ایکسیپشن کیا گیا ہے. وہ خصوصیت جو ہوتی ہے ایکسیپشن میں، استثناء میں جو خصوصیت ہے، وہ خصوصیت وہاں پر نظر آ رہی ہے کہ پہلے یہ کہہ دیا کہ سب خسارے میں ہیں. لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں خاص طور پر ان افراد کا ذکر کیا گیا ہے کہ اولئک هم الخاسرون، بے شک وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ 3 طرح کے افراد ہیں. ان کے 3 گناہ بیان کیے گئے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی 3 گناہ کرنے والے خسارے میں ہیں. یہ 3 گناہ کرنے والے یقیناً خسارے میں ہیں. باقی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، باقی دوسرے گناہ بھی ہو سکتے ہیں ایسے کہ جو انسان کو خسارے کی طرف لے جائیں. لیکن یہ جو 3 گناہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ جن سے یہ 3 گناہ سرزد ہو جائیں، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ یقیناً خسارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ عصر میں ایک تو جرنلائز کر دیا خسارے کو بھی، اور جب استثناء کیا گیا تو وہ بھی جنرل سینس میں کیا گیا. الا الذین آمنوا، اب ایمان تو بہت کچھ ہے، وعملوا الصالحات، عمل صالح تو بہت کچھ ہے، تو وہ بھی جنرل ہے. یہاں پر اسپیسیفائی کیا گیا، یہاں پر اس کو محدود کیا گیا. 3 الفاظ پیش کیے گئے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ یقیناً اس کا کرنے والا خسارے میں. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. ابھی اللہ سے کیا ہوا عہد کیا ہے، اس کی خود تشریح ہے. اس کی تشریح 1 مجلس 2 مجلسوں میں نہیں ہو سکتی. اس کی تشریح کے لیے بہت کچھ وقت چاہیے، اور اس سے متعلق اور اس سے مربوط قرآن مجید میں بڑی دلچسپ آیات ہیں. آپ حضرات نے سنا ہوگا عہد الہی کیا ہے، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، اس کو آپ پڑھیے تو آپ کو بہت ہی لطف آئے گا. وہ آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ ایک عہد کا ذکر کر رہا ہے جو بندوں سے کیا گیا ہے. اور میں جلدی سے گزرنا چاہوں گا، اس کی تشریح جو ہے وہ خود اپنی جگہ ایک گویا مضمون ہے اور ایک مفہوم ہے، بہت ہی وسیع مفہوم ہے، جس کو آپ اشارتاً کنایتاً اکثر سنتے رہتے ہیں ممبر سے اور پڑھتے بھی رہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. اللہ نے ایک دن ایسا تھا جب اللہ نے تمام انسانوں سے، بنی آدم سے، ان کو ان کی ذریت سے نکال کر ان سے ایک عہد لیا اور ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک یا اللہ تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے. تو جب کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے تو اللہ نے کہا گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے. تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن آ کر یہ کہہ دو کہ ہم تو غافل تھے، ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا، تو ہم تم سے ابھی عہد لے رہے ہیں. خیر اب تفصیلات ہیں اس میں اس وقت فی الحال اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، حالانکہ دلچسپ ہے وہ خود تفصیل اور اسی کو موضوع بنایا جا سکتا ہے. لیکن میں جلدی سے گزرنا چاہوں گا تاکہ گفتگو کو طول نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ یہ عہد لیا کب گیا اور یہ کون سا عہد تھا. اگر یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا ہے تو آپ میں سے کسی کو یہ عہد یاد ہے؟ آپ کو کسی کو یاد ہے کہ اللہ نے آپ سے کہا الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو یاد نہیں ہے. یہ عہد کسی کو یاد ہی نہیں ہے. تو اگر ایسے لیے ہوئے عہد کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں،
ایسے عہد اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ عہد لیا ہی نہیں گیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر کبھی اسی طرح کا عہد بعد میں بھی لیا جائے اور کوئی کہنے والا یہ کہے کہ بتاؤ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم، اور پورا مجمع وہی کہے جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے، قالوا بلا. توجہ ہے نا؟ دیکھیں یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے جس وقت عہد لیا کس سے؟ من ذریتہم، ذریتہم یعنی ذریت کو نکالا. کیا مطلب؟ اب اس کی تشریح کی گئی ہے، تفسیر جو ہے تفاسیر میں ہے کہ عالم ارواح میں، عالم ذر میں یوم المیثاق، یوم العہد المعہود، اس دن اللہ نے عہد لیا لوگوں سے جبکہ ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، روحوں سے عہد لیا. خیر یہ بات ہے اور اس کے اوپر اعتراضات ہیں اور اس کے جوابات ہیں، ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس کے اوپر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد خلاصہ یہ ہے جو جس کی تائید ہمارے یہاں روایات بھی کرتی ہیں کہ اصل میں اس سے مراد انسانی فطرت ہے. یعنی اللہ نے فطرت میں یہ رکھ دیا کہ اگر کسی بچے کی کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو اور الگ سے خارجی اس کے اوپر کسی طرح کے اثرات نہ ہو، اب لفظ ہی خارجی ہے تو میں کیا کہوں کہ کوئی خارجی اثرات نہ ہو اس کے اوپر، نہ خارجیوں کے اثرات ہو اس کے اوپر، اور اس سے پوچھا جائے کہ بتا تیرا رب کون ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے. انسانی فطرت میں ہے یہ. اس فطرت میں رکھ دینے کو اللہ نے عہد کہا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں رب ہے. تو اب یہ جو اللہ نے عہد لیا اس کے بعد پھر اس آیت میں کہا کہ جو اس عہد کو توڑ دے اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہے. تو کوئی انسان کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے تو عہد کیا ہی نہیں، اور اگر کبھی کیا ہوگا مجھ کو کہاں یاد ہے، تو اگر میں اس عہد کو توڑ دوں تو مجھے خسارے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اب یہاں رحمت پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ اس عہد کی کوئی صورت اس دنیا میں بھی ایسی کیفیت میں آئے کہ جو اس سے مشابہ ہو اس عہد سے جو اللہ نے لیا ہے. اب روایات میں ہے، ہمارے یہاں تفاسیر میں روایات معصومین میں ہے کہ جب اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا بے شک رب ہے. تو بات یہاں نہیں تھی، بات اور آگے بڑھی. اللہ نے کہا بتاؤ کیا یہ محمد تمہارے نبی نہیں ہے؟ سب نے کہا بے شک ہیں. اب میں اگر آپ کے سامنے اس وقت آیتیں پیش کرنا شروع کر دوں اس کی سپورٹ میں تو وقت ہو جائے گا. آپ صرف جا کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ سے اور آپ سے اور آپ تو کون ہیں. اللہ نے پیغمبر اسلام کی رسالت کے تعلق سے انبیاء سے بھی عہد لیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قالوا أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. یہ آیت ہے جس کی خود ایک تشریح ہے، خود ایک موضوع ہے. ہم اس طرف داخل نہیں ہو رہے ہیں، صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے انبیاء سے بھی عہد کیا لیا. اب یہاں پر انبیاء سے نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، انبیاء سے نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، انبیاء سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس محمد کو مانو گے کہ نہیں، اس کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو سب نے کہا بے شک مانتے ہیں. تو وہاں عہد لیا گیا ہے. آج ہی اتفاق سے ایک صاحب دوسرے کسی علاقے سے ہم کو کال کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہاں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام جب 40 سال کے ہوئے تو اچانک جب ان پہ جبرائیل آئے وہ گھبرا گئے، پسینے چھوٹ گئے، جبرائیل سے پسینے چھوٹ گئے. معرفت کی کمی یہی تو ہے. آپ سوچیں کہ تم اصل میں رسول اللہ کو لیتے کس سے ہو؟ ان سے کہ جن کے ہمیشہ پسینے ہی چھوٹتے رہتے تھے. جب تم رسول کو ان سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر تم یہی بات کرو گے. ورنہ پیغمبر اسلام کے پسینے نعوذ باللہ جبرائیل سے، اما جبرائیل تو وہاں جا بھی نہ سکے جہاں پیغمبر پہنچ گئے تھے.
یہ تو پیچھے رہ گئے تھے یہ کہہ کے کہ اگر آگے بڑھوں گا تو پہلو پر جل جائیں گے. تو اس وقت اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں بڑی بحث ہے اس پر, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ گھبرائے اور پریشان ہوئے تو پھر ورقہ ابن نوفل نے, اور یہ روایات ہیں استغفر اللہ, ورقہ ابن نوفل نے کہ جو بائبل کے اس وقت انجیل و تورات کے گویا عالم تھے, انہوں نے بتایا کہ ارے آپ میں تو رسالت کی علامتیں ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ رسول ہونے والے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو گڈ نیوز, تو آپ نے ہم کو یہ نیوز دی کہ ہم رسول ہونے والے ہیں. ہم نے کہا آپ سوچیں, یہی فرق ہے. یہ ایک غلط کنسپٹ ہے کہ بھئی دو گروپ ہیں مسلمانوں میں, ایک وہ جو علی کو مانتے ہیں, ایک وہ جو علی کو نہیں مانتے. نہیں, دو گروپ ہیں مسلمانوں میں, ایک وہ جو رسول اللہ کو مانتے ہیں, ایک وہ جو نہیں مانتے. بھئی رسول اللہ کا مسئلہ ہے, علی کا کہاں ہے؟ علی کا تو معاملہ ہی نہیں ہے یہاں. علی کا تو دشمن ہے ہی اس لیے کہ چونکہ دشمنی نکالنی ہے رسول اللہ سے, مگر رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد علی کی اسٹریٹجی ایسی تھی کہ ان کو کہنا پڑا محمد رسول اللہ. آج جو لوگ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے خوشی خوشی نہیں کہہ رہے ہیں, کہنا پڑا علی کی وجہ سے. تو لہذا اب جب آپ یہ آوازیں سنیں کہ بھئی رسول اللہ کا 40 سال کے بعد, آئیے دیکھیں, تو میں نے اسی آیت کا حوالہ ان صاحب کو دیا. ہم کہا کہ آپ جا کر ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یا تو تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو, یا یہ کہو کہ پڑھتے تو ہیں قرآن مگر ہم کو قرآن نہیں ماننا ہے. آیت نمبر 81 سورہ آل عمران کی, اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ نے آج نہیں, یہ 40 سال کے بعد کی بات مت کرو, پیدا ہو کر نہیں اس وقت کی بات بھی مت کرو, اور پہلے نہیں اس وقت کی بات بھی مت کرو. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے بیچ میں تھے, یعنی ابھی بنے نہیں تھے. آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. دیکھیں آب و گل کہہ دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آدم کی روح ہی جب نہیں تھی تو عہد کس سے لیا گیا تھا؟ روح تھی جس سے عہد لیا گیا تھا, لیکن وہ پتلا جو بن رہا تھا وہ ابھی درمیان میں تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا, اس وقت بنا نہیں تھا, پہلے سے تھا. وہ کب سے تھا وہ یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ تمام انبیاء کو روحوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا اس پر ایمان لانا ہوگا. اقرار کرتے ہو کہ ہاں کرتے ہیں, کرتے ہو تو نبوت ملتی ہے. ان کی نبوت کا اقرار کرو گے تو نبوت ملے گی, سمجھے؟ اور اگر تم نے ان کی نبوت نہیں مانی تو تمہیں اس کا مطلب کیا؟ ومن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تم کو نبوت نہیں ملی, تمہاری نبوت چلی جائے گی ہاتھ سے اگر تم نے ان کی نبوت نہیں مانی. تو یہ بتاؤ کہ انبیاء نے نبوت مانی کہ نہیں؟ بھئی خاتم النبیین کی نبوت کو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا. اچھا اب آئیے پھر پلٹتے ہیں ہم وہیں. تو دو حصے ہو گئے اس عہد کے جو اللہ نے اس وقت لیا عالم ارواح میں, الستو بربکم. ایک حصہ کیا ہے آپ کی چونکہ توجہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, الستو بربکم. تو پہلے ربوبیت کا عہد لیا. اسی ربوبیت میں ہمارے روایات کیا ہیں کہ رسالت کا عہد لیا. سپورٹ کہاں سے ہم نے آپ کو دی؟ قرآن سے. ٹھیک ہے, روایات یہ کہتے ہیں کہ تیسرا عہد اور لیا گیا. تیسرا عہد کیا تھا کہ یہ بتاؤ تم اس علی کو بھی ولی مانتے ہو کہ نہیں؟ تو گویا وہاں بھی ایک غدیر ہو رہا تھا اور وہاں بھی بلا کی آوازیں آ رہی تھیں. جی بڑی بلا کی آوازیں تھیں, سب کہہ رہے تھے بلا بلا, یقیناً تو رب ہے, یہ نبی ہیں, یہ ولی ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے اچھا رکیے, ابھی آپ نے ان دونوں جملوں کے لیے قرآن سے آیتیں پیش کر دیں, یہ دلیل کہاں ہے؟ یہ دلیل کہاں ہے کہ ولایت علی کا بھی اقرار وہاں لیا گیا تھا؟ بھئی دیکھو اسی آیت میں پڑھ لو, سورہ آل عمران کی آیت
81 پھر حوالہ دے رہا ہوں. کیا تھا کہ اے انبیاء اگر تم نے یہ نہیں مانا تو تمہاری نبوت گئی. یہی تھا نا. تو کس کی نبوت کو بچانے کے لیے کہا جا رہا تھا؟ کس کی نبوت کے تعارف کے لیے یہ بات کہی جا رہی تھی؟ خاتم النبیین. اب سوچو وہ عہد کتنا اہم ہوگا کہ اس خاتم النبیین سے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، بھئی آپ ہے کہ نہیں، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. یعنی اس کو یوں کہیے کہ اگر انبیاء نے ان کی نبوت کو نہیں مانا تو نبی نہیں، اور انہوں نے ولایت علی کا اعلان نہیں کیا تو نبی نہیں. جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. فما بلغت رسالتہ، اے نبی تم نے کوئی کچھ کیا ہی نہیں، تم نے کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا. اگر تم نے یہ والا کام نہیں کیا، یہ کر دو تو سب رسالت تمہاری قابل قبول. انبیاء سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ کہو گے تو رسالت ملے گی. رسول اللہ سے کہا علی ولی اللہ کہو گے تو رسالت بچے گی. ہم علی ولی اللہ کے بغیر رسالت نہیں بچتی ہے تو تمہارا ایمان کیا بچ سکے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو بس میں نے بہت جلدی آپ کو بہت بڑا مضمون سمیٹ کے دے دیا ایک جلدی سے چند جملوں میں کہ 3 کلمے تھے جن کا عہد لیا گیا وہاں. اب میں ایک دلیل آپ کو اور مضبوط سی دیتا ہوں قرآن ہی سے عہد کے تعلق سے، اور وہ کیا؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اب ڈھونڈنا یہ ہے قرآن میں کہیں نہ کہیں کہ ہم کو اللہ کا عہد مل جائے کہ کیا ہے، اور اتنی جلدی مل گیا کہ یہ مجمع تو بچپن سے سنتا ہے اس آیت کو کہ جب ابراہیم نے کہا یا اللہ میرے اولاد، تو کیا کہا؟ لا ینال عہدی، میاں یہ عہد، یہ جو امامت ہے یہ میرا عہد ہے، اور میرا عہد ہر ایک کو نہیں ملے گا. عہدی، میرا عہد. یہ عہدی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا یاد دلانا تھا کہ وہ عہد اللہ کیا ہے، کہ جس کا توڑنے والا خاسرون میں شامل ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا. عہد الہی امامت ہے. تو ہم سے مت پوچھو کہ بھئی یہاں قالو بلا کس کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ اللہ جو الستو بربکم کہہ رہا ہے، اس میں امامت کا ذکر کہاں گیا؟ عہد میں. عہد اللہ یہ نہیں کہا. جنرل کہہ سکتا تھا کہ اللہ کہ بھئی جو لوگ عہد کو توڑ دیں وہ لوگ خسارے میں. عہد کو توڑنے والے نہیں، عہد اللہ کو توڑنے والے. اور عہد اللہ کیا ہے؟ آپ مت بتائیے، خدا خود بتائے گا کہ میرا عہد کیا ہے. لا ینال عہدی، میرے اس عہد امامت کو ظالمین نہیں پا سکتے. اس کا مطلب کہ عہد الہی ہے امامت. تو جو امامت سے کیے ہوئے عہد کو، بیعت کو توڑ دے وہ ہے خسارے میں. صلوات بھیجے محمد و آل. بس دوسرا حصہ اس آیت کا کیا ہے، اور بات پہنچ گئی اور تمام ہو گئی، سمجھے. دوسرا حصہ اس آیت کا ہے، یعنی 3 گناہ بیان کیے گئے. پہلا گناہ عہد کا توڑنا. اس کا مطلب یہ کہ ایمان کہیں بھی کمزور ہو جائے، توحید پر، رسالت پر، امامت پر کہیں کمزور ہو گیا، انسان خسارے میں گیا کام سے. دوسرا کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں کہ جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اب یہ سارے رشتے، اب اس ایک جملے میں سارے رشتے آ گئے. رشتوں میں سارے حقوق آ گئے. 50 سے زیادہ حقوق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رسالت الحقوق میں بیان فرمائے ہیں. ان تمام رشتوں کو نظر میں رکھیے. وہ تمام روابط، تعلقات، آپ کا جس سے بھی کوئی کنیکشن ہے، رابطہ ہے، کوئی تعلق ہے،
وہ اصل میں ایک رشتہ ہے آپ کا اس سے، اس رشتے کو توڑنا کیوں؟ امر اللہ بھی ان یوصل، اللہ نے حکم دیا کہ اس رشتے کو قائم رکھو، جو اس رشتے کو توڑ دے. ابھی میں عرض کر رہا تھا ان رشتوں میں اہم ترین رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے. ماں کا رشتہ اور بھی اہم ہے. اس رشتے کو تم نہ توڑنا. تو کہا کہ انتقال ہو گیا تو ٹوٹ گیا، کا نہیں، ایسا نہیں کہ انتقال کے بعد یہ رشتہ ٹوٹ گیا. رشتہ قائم ہے، اس کو تم توڑو گے تو ٹوٹے گا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے حکم دیا جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو، اکتاؤ مت ان کی خدمت سے. ایک دوسرے کے اوپر ان کو ڈالو نہیں، پھینکو نہیں کہ یہ بھائی لے جائے اور وہ بھائی لے جائے اور وہ بہن لے جائے اور وہ فلان بھی لے جائے. پھینکو نہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ تم وہ محبت ان کو دے ہی نہیں سکتے جو محبت وہ تمہیں دے چکے ہیں. اور میں اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے نہیں ہیں، مگر تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہو. آج تم جو بھی ہو، شخصیت ہے، ہم تو بھائی ہم تو بیزی ہیں. آپ اگر بیزی ہیں نا، کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس ماں کو جو تم سے 1 منٹ مانگ رہی ہے، 2 منٹ مانگ رہی ہے. یہ منٹ جو تم کو دیے نا، جو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ماں کے پاس جانے کا، ماں کی خدمت کرنے کا وقت نہیں ہے، بیزی ہیں، ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم تم کو ماں نے دیا ہے. ماں نہ ہوتی تو تم کو یہ ٹائم نہیں ملتا. اور اسی لیے اس ماں کی خدمات کا صلہ انسان دے ہی نہیں سکتا. خدمات تو بہت دور کی بات ہے. روایات آپ کے سامنے بار بار میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، دوسروں سے بھی سن چکے ہیں، دیگر علماء سے بھی آپ نے سنا ہے، یقیناً خود پڑھا بھی ہے کتابوں میں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک رات کی خدمت کا صلہ، اگر آپ پوری زندگی صرف ماں کی خدمت میں لگ رہے ہیں، کچھ نہ کریں، آپ کا جاب ہی یہ ہو کہ ماں کی خدمت کر رہے ہیں بس صبح و شام، ایک رات کی خدمت کا صلہ آپ نہیں دے سکتے. اگر موقع مل جائے ضرور خدمت کریں. چلیں، یہ تو ماں ہے اس لیے خدمت کر رہے ہیں. آپ سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ ان کا ہے جو بہو ہیں پھر بھی خدمت کر رہی ہیں، داماد ہیں پھر بھی خدمت کر رہے ہیں. ان کا بہت بڑا ثواب ہے خدمت کا. اکتائی نہیں، گھبرائی نہیں، اس کو نعمت الہی سمجھ کے قبول کریں. بے شک زحمت ہے. ایک ضعیف بوڑھی عورت جو آپ کی ماں بھی نہیں ہے، آپ کے شوہر کی مثلاً ماں ہے، یا آپ کی بیوی کی ماں ہے، اب آپ کو اس کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے نہیں، مت کبھی کہیے کہ پڑ رہی ہے. آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ ایک موقع ہے، ایک نعمت ہے جو اللہ نے دی. آپ کو اگر پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ اس خدمت کا کیا صلہ ہے، تو آپ یہ کہیں کہ یا اللہ کاش مجھے بس پوری زندگی اسی کا موقع ملتا. گھبراہٹ مت کیجیے، کبھی خدمت کا موقع ملے خدمت کیجیے، بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی خدمت کیجیے. اور یہ تو خیر پھر بھی بیٹے ہیں اور بہو یا داماد کی بات میں کر رہا ہوں، اگر نہیں بھی ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، بس معلوم ہے کہ مومن ہے اور آپ کو ایک مومن یا ایک مومنہ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. سبحان اللہ، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ خود ایک موضوع ہے اور اس پر گفتگو کرنے کی اور یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ایک لمحے کا کتنا ثواب آپ کو ملتا ہے. ایک قدم جو آپ بڑھاتے ہیں کسی کی خدمت کے لیے، اس کا کتنا ثواب ہے. کسی ایک مومن کو خوش کرنے کا کتنا ثواب. اگر کوئی ایک ضعیف، خاص طور پر کہ جو خود کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتی، آپ نے اس کی کوئی خدمت کر دی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ کہیں بھائی مجھ سے بات مت کرو، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں اس کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. لیکن چونکہ نظر نہیں آتا، نظر کب آئے گا؟ جب وہاں پر سرپرائز ملے گا. دیکھو بھائی تمہارا یہاں پر مائنس 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 مائنس، یہاں پر تمہارا پلس ایک پوائنٹ ہے. کیا؟ تم نے فلاں کی خدمت کی تھی. اچھا، کاش اور موقع ملتا. کتنی کی تھی؟ کب؟ 2 دن، 3 دن. کاش 20 دن کرتا.
ابھی کاش وہاں نہیں چلے گا اس کے بعد. تو جتنا موقع ہو خدمت کیجئے. یہ ہوا دوسرا. تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ لوگ خسارے میں ہیں. تو یہ 3 الگ الگ موضوع تھے، میں نے سمیٹ دیا اور مجلس کو تمام کر دیا. عہد الہی کو توڑنے والا یعنی عقیدہ جس کا خراب ہو، جس کا عقیدہ برباد ہو، وہ خسارے میں ہے. حقوق جو دوسروں کے ادا نہ کرے اور جو روابط اور تعلقات اور رشتے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو قائم نہ رکھے، وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، بیچارہ ہے وہ بیچارہ. اور تیسرا کون؟ جو زمین پر فساد برپا کرے. فساد تو ایک ایسی چیز ہے کہ اسی میں زیادہ مزہ آتا ہے. کچھ لوگوں کو اسی میں لطف آتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر زندگی کیا ہے؟ بور ہے. زندگی بورنگ ہے اس لیے کہ اس میں فساد ہی نہیں ہو رہا ہے. کہیں فتنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی فساد کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ جو فساد کی بات کرے اور فتنے کی بات کرے وہ شخص خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اس کے ظاہری کیفیت کو مت دیکھو، وہ بیچارہ گھاٹے میں ہے. اور اس گھاٹے سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اسی مفہوم کو پھر سورہ عصر میں پیش کر دیا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اتنی سخت ہیں اور مشکل ہیں کہ قرآن نے کہا کہ جاؤ ہم بات کہی دے دیں تم سے کہ تمام انسان گھاٹے میں. کون اس کو کس کو کہیں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے؟ سب ہی گھاٹے میں، اس لیے کہ سب ہی اسی چکر میں کسی نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی جگہ جا کر پھنس جاتے ہیں. تو وہ خسارے میں ہے سب کے سب الا الذین آمنوا. اب وہاں پھر ایک سیشن ہوا، علاوہ ان لوگوں کے جو مؤمن ہیں، صاحبان ایمان، وعملوا الصالحات، جو اعمال صالحہ انجام دیتے. اب چونکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ہے، اور ایمان اور عمل صالح دونوں کا ایک ساتھ ہونا یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن جو اس سے گزر جائے تو خوش نہ رہے کہ بھئی میں مومن بھی ہوں، میرا عمل بھی صحیح ہے کہ نہیں. ابھی ایک سٹیپ باقی ہو. کیا؟ وتواصوا بالحق. یہ جو ایمان ہے اور عمل صالح ہے یہ حق ہے کہ نہیں؟ کہاں حق ہے؟ کہا اس کی تبلیغ جو کرے، یعنی جو تم نے سیکھا ہے، جو تم خود کر رہے ہو، دوسروں کو سکھاؤ، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. اور چونکہ یہ اتنا سخت کام ہے دوسروں تک پیغام کا پہنچانا کہ اس میں اگر صبر نہ ہو تو پائے سے بات میں لغزش آ سکتی ہے. لہذا آخر میں کہا وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. اور اس سورہ عصر کا خلاصہ اگر اور اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو تم کو عاشور کے دن ملے گی. یہاں ہیں وہ لوگ جہاں ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، حق کی وصیت بھی ہے، اور صبر کی وصیت بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب یہاں وہ نہیں ہیں کہ جن کے لیے آپ کسی سے ایمان کی سند لینے جائیں، بلکہ یہ تو وہ ہیں کہ جو آئے ہی اس کے ساتھ ہیں، جو خود ایمان ہے، حقیقت ایمان. حسین حقیقت ایمان کا نام ہے. یعنی جس کے پاس حسین ہے وہ مومن ہے، اور جس کے پاس حسین نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. حسین خود ایمان کا نام ہے، ان کے باپ کل ایمان ہے. آج حسین سامنے ہیں، مقابلے پر لوگ ہیں، اور اس طرف چند افراد ہیں جو حسین کے ساتھی ہیں. اور کمال یہ ہے کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ انبیاء کی مخالفت میں صرف مرد رہے ہوں، عورتیں بھی رہی ہیں. اسی انداز سے ان کی موافقت میں، ان کی حمایت میں اور نصرت میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف مرد رہے ہوں، عورتیں بھی رہی ہیں. یہی کربلا چونکہ خلاصہ ہے تو یہاں دونوں کا کردار آپ کو برابر نظر آ رہا ہے. مردوں کا کردار بھی نظر آ رہا ہے، عورتوں کا کردار بھی نظر آ رہا ہے. عورتوں کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ وہ شوہروں کے لیے سپورٹ بن جائیں، سہارا بن جائیں جہاد کے لیے، حمایت
اور دفاع امامت کے لیے سہارا بن جائیں، اور وہ ایسے بچے اپنی آغوش میں پالیں، ایسے بچے پالیں آغوش میں کہ وہ بچے امام کا دفاع کرتے ہوئے اپنا خون دے کر دودھ کی لاج رکھ سکیں اپنی ماں کی۔ بس مجلس کو میں نے تمام کیا، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ کربلا وہ واقعہ ہے جس میں ہر واقعے کا کریڈٹ ماں کو جاتا ہے۔ کوئی کردار لائیے کربلا کا، کریڈٹ ماں کو جاتا ہے۔ کسی کردار کا ذکر کیجئے، کریڈٹ ماں کو جاتا ہے۔ اب میرے سامنے سارے کردار یہ بات کہتی سامنے آ گئے ہیں، حسین سے لے کر، عباس سے لے کر، زینب سے لے کر، علی اکبر سے لے کر، قاسم سے لے کر اور علی اصغر تک جس کردار کا آپ ذکر کریں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ماں کا ذکر نہ ہو جائے، امکان ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ تو میں نے اہل بیت کا ذکر کیا نا، آپ کی آواز بلند ہوگی، مجلس میں تمام کر دوں گا۔ یہ تو میں نے اہل بیت کا ذکر کیا نا۔ آئیے اہل بیت، جو اہل بیت سے وابستہ ہوئے، اچھا میں ان کی بات بھی نہیں کرتا جو بہت دن سے وابستہ ہیں، جو ابھی آئے نا، ابھی آئے، آج رات ہی جو آیا ہے نا، اس کی بھی حسین نے یہی کہا، اے ہو تیری ماں نے صحیح تیرا نام ہو رکھا، تیرا نام سچ تیری ماں نے ہو رکھا۔ دیکھا کریڈٹ کہاں گیا؟ ماں کو گیا۔ چلیں یہ پہلے مسلمان تو تھے نا، ہور ماں نے کچھ سکھایا تو تھا۔ آئیے اب میں اس ماں کی بات بھی کر دوں کہ جو ماں مسلمان ہی نہیں تھی اور اس نے صرف حسین کو دیکھا اور مسلمان ہوئی، اور اپنے جوان بچے کے ساتھ مسلمان ہوئی۔ اب جب جوان بیٹا جاتا ہے میدان میں تو ماں باہر کھڑی ہوئی ہے، اور قاتل نے جب سر کو کاٹ کے ماں کی طرف پھینکا ہے تو یہ ماں ہے جو کھڑے ہو کر در خیمہ پر اس سر کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، ایک جملہ کہتی ہے، میرے لال میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ کل کوئی کہہ دیتا کہ چونکہ نئی مسلمان ہوئی تھی یہ ماں، اس کربلا میں ہر ماں کے بچے نے ایک کارنامہ انجام دیا، مگر چونکہ یہ ماں مسلمان نہ تھی پہلے، آج مسلمان ہوئی ہے، اس لیے اس کا بچہ، اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ میرے لال تو نے ماں کی لاج رکھ لی، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ سر کو دوبارہ قاتل کی طرف پھینک کے کہتی ہے تو جانتا نہیں ہے اب میں اہل بیت کی کنیز ہوں، اہل بیت جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ یا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ وہب قلبی کی ماں نے قربانی پیش کر دی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کے ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے اس عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ ہر بلا اور آفت سے تمام مؤمن مومنات کو محفوظ و مامون رکھ، اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما۔ خدا اندہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما، ہر مشکل سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے سب کو محفوظ و مامون رکھ۔ خدا اندہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، جو کسی بھی طرح پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ مالک دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، اپنے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔